بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ بنت حسین کو یزید بدبخت نے اور اس کے حواریوں نے قید خانے میں کس طرح سے شہید کیا، آج کی ویڈیو میں ننھی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کی زندگی کے دردناک واقعہ کے بارے میں آپ کو تفصیلات کے ساتھ آگاہ کریں گے۔ محترم ساتھیو، ننھی سکینہ بنت حسین امام حسین علیہ السلام کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی اور یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی اتنی لاڈلی بیٹی تھیں کہ امام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے وہ گھر جنت سے کم نہیں جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ سیدہ سکینہ بنت حسین واقعہ کربلا کے وقت کربلا کے میدان میں موجود تھیں اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کربلا کے ایک ایک واقعہ کا مشاہدہ کیا تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمر بمشکل 4 سال تھی۔ محترم ساتھیو، ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے ان کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا جیسا ظلم بدبخت یزید نے نبی کریم کی اولاد کے ساتھ کیا۔ یزید بدبخت نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کی دی ہوئی حکومت اور اقتدار پر وہ برا جمان تھا، اس بدبخت نے اسی نبی کی آل اور اولاد کو بے دریغ کربلا کے تپتے ریگستان میں شہید کروا دیا اور ان کی عزت دار پاک خواتین کو بے آبرو کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ ان کے سروں سے چادروں کو اتار لیا گیا، ان کے خیموں کو لوٹ لیا گیا اور آگ لگا دی گئی۔ قیدیوں کی صورت میں ان کو یزید کے دربار میں دمشق لے جایا گیا۔ محترم ساتھیو، سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ امام حسین کی بہت ہی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی۔ یہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لیٹ کر سوتی تھیں۔ امام حسین بھی سیدہ سکینہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ امام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سکینہ میری تہجد کی نمازوں کا صلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا ہی نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ ننھی سکینہ کو اپنے بابا امام حسین سے بے حد پیار تھا۔ جب تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو چکی اور امام حسین علیہ السلام خود میدان جنگ میں جام شہادت نوش کرنے کے لیے جانے لگے تو سکینہ نے امام حسین علیہ السلام کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، ان کی ٹانگوں سے لپٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بابا مت جاؤ، ننھے بھائی علی اصغر بھی چلے گئے، چچا عباس بھائی علی اکبر بھی واپس نہ آئے، آپ کب واپس آئیں گے؟ امام حسین علیہ السلام نے ننھی سکینہ کو اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگی۔ امام حسین کی شہادت کے وقت ایک قیامت کا سماں تھا۔ بالآخر امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ یزیدی فوج میں ہمت نہ تھی کہ علی شیر خدا کے اس لال کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوجی امام حسین سے 10 میل دور سے ہی آپ کے اوپر تیر برساتے تھے۔ تیر لگنے سے امام حسین علیہ السلام کا جسم اقدس تیروں سے چور ہو جاتا ہے۔ اچانک ایک آواز غائب آتی ہے، حسین اب میری طرف پلٹا، میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ حکم خدا بندی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیلام میں رکھ دیا۔ جب یزیدی فوجوں نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت حرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ رونما ہو گیا۔ مولا حسین علیہ السلام کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہلنے لگی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر شور و غل اور شادیانے بجانے لگے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ سیدہ سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین علیہ السلام ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر پر تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ گئیں۔ بدبخت یزیدی فوجی امام حسین علیہ السلام پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی 4 سال کی سکینہ اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ننھی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کرتی تو یزیدی ان کو پیچھے دھکیل دیتے اور ان کو مارتے۔
محترم ساتھیوں، جب امام حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو ننھی سکینہ کو بھی باقی قافلے کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ کربلا کے تپتے ریگستان میں جب ننھے معصوم بچے 6 ماہ کے ننھے علی اصغر اور ننھی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا پیاس سے بلک رہے تھے تو سیدہ سکینہ کو اپنے ننھے بھائی علی اصغر کی پیاس برداشت نہ ہوئی اور اپنے چچا عباس علمدار کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگیں، چچا بھائی علی اصغر پیاس سے بلبلا رہا ہے، اس کے لیے پانی لے آئیں۔ حضرت عباس علمدار نے امام حسین علیہ السلام کی جانب دیکھا اور ان سے اجازت مانگی۔ امام حسین علیہ السلام نے عباس علمدار کو اجازت دی اور وہ نہر فرات کی جانب ہاتھ میں مشکیزہ لیے پانی لینے کے لیے رواں دواں ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ عباس علمدار نے ایک ہاتھ میں مشکیزہ اور ایک میں تلوار لی اور جس سمت جاتے یزیدی فوجی ان کا پیچھا کرتے تو آپ ان کو تہ و تیغ کر دیتے۔ جدھر بھی جاتے یزیدیوں کے جتھوں کو واصل جہنم کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ حضرت عباس علمدار مشکیزے کو پانی سے بھر لیتے ہیں اور اپنے بازو پر لٹکا لیتے ہیں اور واپسی کے لیے جیسے ہی مڑتے ہیں تو یزیدی بدبختوں نے ان کے بازو پر وار کیے اور ان کے ایک بازو کو قلم کر دیا۔ عباس علمدار نے پانی کے مشکیزے کو اپنے دوسرے بازو میں پکڑا تو اس بدبخت نے دوسرے بازو کو بھی قلم کر دیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے تو عباس علمدار کو ننھے علی اصغر کی ننھی سکینہ کی پیاس یاد آئی۔ آپ تڑپ اٹھے اور آپ نے اس مشکیزے کو اپنے منہ سے پکڑ لیا اور قافلے کی جانب گھوڑا دوڑانے لگے تو بدبختوں نے یکبارگی تیروں سے اور نیزوں سے حملہ کر کے عباس علمدار کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ جب ننھی سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھی چچا عباس کی منتظر تھی اور کافی دیر گزرنے کے بعد کہنے لگی، بابا چاچا عباس ابھی تک پانی لے کر نہیں آئے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سیدہ سکینہ سمجھ گئی کہ اب میرے چچا عباس کبھی نہیں آئیں گے تو سکینہ اپنے ننھے بھائی علی اصغر کو پیار کرنے لگی، اس کو تسلی دینے لگی کہ چچا ابھی پانی لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن چچا عباس علمدار پانی لے کر نہ آئے تو ننھے علی اصغر کی پیاس امام حسین سے بھی نہ دیکھی گئی اور آپ نے اپنے لختے جگر کو 6 ماہ کے ننھے علی اصغر کو گود میں لیا اور یزیدی بدبختوں کے سامنے، ان کے لشکر کے سامنے علی اصغر کو بلند کرتے ہوئے صدا لگائی کہ اس معصوم 6 ماہ کے علی اصغر کی تم سے کیا دشمنی ہے، اس کے لیے پانی کی چند بوندیں۔ جواب میں ایک بدبخت یزیدی نے ایسا تیر پھینکا جو ننھے علی اصغر کی گردن کے آر پار ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی اس بے جان جسم کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، اے مولا حسین کے پروردگار، میں تیری رضا پر راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور پھر ننھے علی اصغر کے بے جان لاش کو امام رباب کے حوالے کر دیا۔ ایک روز جب بی بی سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کر رہی تھیں اور بہت آہ و بکا کر رہی تھیں، تمام بیبیاں رو رہی تھیں۔ یزید نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ حسین ابن علی کی چھوٹی بچی اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ یزید ملعون نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح سے خاموش کیا جا سکتا ہے۔ یزید کو بتایا گیا کہ سر حسین علیہ السلام زندان میں بھجوا دیں تو یہ بچی سر کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، امام حسین علیہ السلام کا سر زندان میں لایا گیا، ایک حشر برپا ہوا، تمام بیبیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ سید سجاد عابد بیمار توق و زنجیر سنبھالے بابا حسین کے سر کو لینے آگے بڑھے۔ سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے لرزتے ہونٹ امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتی، کبھی لوگوں کو بوسہ دیتی اور شکوے کرتی جاتی، بابا بابا مجھے تمانچے مارے گئے ہیں، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھین لیے گئے ہیں، بابا میرے کان زخمی ہو گئے ہیں، میرے دامن میں آگ لگائی گئی ہے، بابا نہ آپ آئے، نہ امو آئے، نہ بھائی اکبر آئے، بابا ہمیں بازاروں میں گھمایا گیا ہے، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی ننھی سکینہ روتی رہی، ہچکیوں کی آواز بتدریج مدھم ہوتی رہی، پھر بالآخر ایک خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ شام میں یزید کے محل کے ساتھ اس چھوٹے سے قید خانے میں ہی اس معصوم بچی کی اسی خون آلود کرتے میں دفنا دیا گیا۔ جو لوگ شام میں زیارت کے لیے جاتے ہیں اس بی بی کے مزار پر ضرور دیے جلاتے ہیں۔ محترم ساتھیوں، ابن یعقوبی اس ضمن میں لکھتے ہیں کہ جب کربلا میں تمام شہادتیں وقوع پذیر ہو چکی تھیں اور اس قافلے کو قیدیوں کی صورت میں دمشق میں یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید بدبخت کہنے لگا، ابھی میرے آرام کا وقت ہے، میں کل ان قافلے والوں سے ملوں گا۔ محترم ساتھیوں، ان تمام پاک عزت دار خواتین کو قید خانوں
کانوں میں ڈال دیا گیا، اور رات کو جب سیدہ سکینہ اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اٹھ کر رونے لگیں، چیخ و پکار کرنے لگی، تو یزید بدبخت کی نیند میں خلل پڑا۔ وہ بدبخت اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ کون ہے جس نے میری نیند میں خلل ڈال دیا ہے؟ تو اس کو بتایا گیا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہے۔ یزید کہنے لگا اس کو چپ کرواؤ، یہ کیسے چپ کرے گی؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ چپ نہیں کرتی، لیکن جیسے ہی اس کے بابا امام حسین کا سر اس کے سامنے آتا ہے تو اس کو دیکھ کر بہل جاتی ہے، وہ اس کو پیار کرنے لگتی ہے۔ یزید کہنے لگا پھر امام حسین علیہ السلام کا سر قید خانے میں بھجوا دو تاکہ اس بچی کی صدائیں و چیخ و پکار کم ہو۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس سیدہ سکینہ کے پاس قید خانے میں بھجوا دیا گیا، تو سیدہ سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا تو قرار حاصل کیا اور چپ ہو گئی۔ محترم ساتھیو، سیدہ سکینہ کی شہادت کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اسی صدمے سے دو چار ہو کر یزید کے قید خانے میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے حامیوں میں اور ان کے وفاداروں میں ہمارا حشر کرے۔